بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم پوئم دا ہالو مین کھوکھلے انسان پر بات کریں گے۔ اس نظم میں شاعر ماڈرن مین کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کل کے انسانوں کے دماغوں میں بھس بھرا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو کنوے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے تمام کام میننگ لیس ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھائیں تو ان کے کام میں کوئی ولولہ نہیں ہوتا۔ ان کی کوئی بھی رنگ ڈھنگ، کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ وہ بیزی تو بہت رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر وہ ہمیں یاد کریں گے تو ہمیں ولولے والی روحوں کے طور پر، ولولے والے انسانوں کے طور پر یاد نہیں کریں گے، بلکہ کھوکھلے انسانوں کے طور پر یاد کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف۔ وی آر دا ہالو مین، ہم کھوکھلے انسان ہیں۔ وی آر دا اسٹفڈ مین، ہم بھس بھرے انسان ہیں۔ لیننگ ٹوگیدر، ایک دوسرے کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ ہیڈ پیسز آر فلڈ ود سٹراس، الاس، اور افسوس کی بات کہ ہمارے دماغوں میں بھس بھرا ہوا ہے۔ ان لائنوں میں شاعر نے ماڈرن مین کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ آج کل کے انسان کھوکھلے انسان ہیں، بھس بھرے انسان ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور ان کے دماغوں میں عقل کی بجائے بھس بھرا ہوا ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ In these lines, poet criticizes modern men and says that the men of today are void of intelligence. Their headpieces are filled with straws only because they have no wisdom in them. It is very shameful thing that the men of today are empty of wisdom and intelligence. Next stanza. Our dry voices، ہماری روکھی سی آوازیں، when، جب، we whisper together، جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، are quiet and meaningless، اور ہماری تمام کی تمام باتیں فضول اور بے معنی ہوتی ہیں۔ as wind in dry grass، جس طرح خشک گھاس میں ہوا گزرتی ہے، اور ریٹس فیٹ اوور بروکن گلاس، یا جس طرح کانچ کی کرچیوں پر ریٹ کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان آر ڈرائی سیلرز، ہمارے تہہ خانوں میں، یعنی کہ شاعر نے انسان کے باتیں کرنے کو ریٹس کے کانچ پر چلنے اور ہوا کے خشک گھاس پر چلنے سے کمپیئر کیا۔ ان لائنوں میں شاعر نے کہا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باتیں میننگ لیس ہوتی ہیں، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کوئی اچھا پیغام آگے پہنچاتے نہیں ہیں، اور شاعر نے ہماری باتیں کرنے کو کانچ کی کرچیوں پر ریٹ کے چلنے سے کمپیئر کیا اور خشک گھاس میں ہوا کے چلنے سے کمپیئر کیا، کیونکہ جس طرح یہ دونوں چیزیں اریٹیٹنگ ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری باتیں بھی دوسروں کے لیے پریشان کن ہوتی ہیں، اریٹیٹنگ ہوتی ہیں۔ In these lines, poet criticizes the modern men and says that whenever the men of today talk to each other, they convey nothing. Their all discourse is meaningless. They posed to convey something fruitful to others, but practically they do not. The poet compares the discourse of human being with the voices that has been produced with the walking of rat on the broken glass and the blow of wind through the dry grass. As these two things are useless and irritating, same is the case with the talking of men. Their all talking are meaningless and
fruitless. Next stanza, shape without form, shade without color. یعنی کہ آج کل کے انسانوں کی کوئی شیپ، کوئی شکل نہیں ہے. شیڈ وداؤٹ کلر، آج کل کے انسانوں کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے. پیرالائزڈ فورس، آج کل کے انسانوں کی طاقتوں کو فالج ہو چکا ہے، ان کی طاقتیں مفلوج ہو چکی ہیں. گیسچر وداؤٹ موشن، یعنی کہ ہمارے جو بھی انداز ہیں، ہماری جو بھی حرکات و سکنات ہیں، یہ بغیر کسی ایفرٹ کے ہیں، ان میں ہمیں کچھ نظر آتا نہیں ہے. ان دو لائنوں میں شاعر نے ماڈرن مین کو ہی کرٹیسائز کیا اور کہا کہ آج کل کے مین نہ تو ان کا کوئی پراپر رنگ ڈھنگ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی شکل و صورت ہے. آج کل کے انسانوں کی طاقتیں مفلوج ہو چکی ہیں اور وہ کرتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کچھ فروٹفل کرتے نہیں ہیں. In these lines, poet criticizes the modern men and says that the men of today have not distinct shape and color. Their forces have been paralyzed. They posed to be busy, but they do not practically do anything fruitful. In these lines, poet even says that the men of today posed to be struggling, but they practically do nothing. Next stanza, those who have crossed، وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں. with direct eyes، یعنی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. to death's other kingdom، موت کے دوسرے جہان میں. remember us، ہمیں یاد کرتے ہیں. if at all، اگر کرتے بھی ہوئے. not as lost violent souls، ہمیں وہ جوش اور ولولے والی روحوں کے طور پر یاد نہیں کرتے ہوں گے. but only، لیکن محض. as the hollow men، کھوکھلے انسانوں کے طور پر. the stuffed men، بھس بھرے انسانوں کے طور پر. ان لائنوں میں شاعر نے کہا کہ جو پاسٹ کے لوگ تھے وہ بہادر تھے، وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگلے جہان میں جا چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر کرتے بھی ہوں گے تو بہادر اور ولولے والے انسانوں کے طور پر یاد نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ ہمیں وہ کھوکھلے انسانوں اور بھس بھرے انسانوں کے طور پر یاد کرتے ہوں گے. In these lines, poet describes that the men of past were very brave. They did not care for their lives. They did practically many pieces of work that were really fruitful. They will not remember us. If they remember, they will remember us only as hollow and stuffed men, because today we talk much but convey nothing. We have not proper shape. Even we pose to be very busy and struggling, but we do nothing practically. So the men of past will remember us as only hollow men and stuffed men. Question number 1. Write down a critical note of the poem. Answer. The poet criticizes the modern men and says that the men of today do not follow the men of actions. They are living very lazy and still life. Question number 2. Why does the poet call modern men as hollow men? Answer. The poet calls modern men as hollow men because they have no wisdom in them. They are filled with emptiness. They lack real force. They are not brave and violent. So, the poet considers them to be hollow men. Synonyms: hollow, کھوکھلے, valueless. Stuffed, بھس بھرے, useless. Straw, بھس. Trifle, whisper, سرگوشی کرنا, murmur. Meaningless, بے معنی, senseless. Seller,
تہ خانہ گراؤنڈ فلور. پیرالائزڈ مفلوج امپوٹینٹ. گیسچر اشارہ یا حرکت. موومنٹ وائلنٹ بہادر. ایگر. Thanks for watching. Stay connected for more videos. Allah Hafiz.